بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبد الناصر. ویلکم ٹو ناصر وائس چینل. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو کون سی ٹریننگ دے چکی تھی، سلطان محمد فاتح کون سی راستے سے قسطنطنیہ پہنچ گئے تھے، سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پہنچ کر اپنی فوج کو کون سی ہدایات دے چکی تھی، سلطان محمد فاتح نے شہنشاہ کو آخری خط میں کیا لکھا تھا. یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے. محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کر لی چکی تھی. سلطان محمد فاتح نے اپنے فوج کو ہر قسم کی ٹریننگ دے چکی تھی. سلطان محمد فاتح نے اپنے فوج کو ذہنی اور روحانی تعلیم دے رہے تھے. سب سپاہی نہایت پرجوش تھی. ہر کوئی یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ شہادت کا جام نوش کر لے، کیونکہ قسطنطنیہ فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات دی تھی کہ جس لیڈر نے قسطنطنیہ فتح کیا وہ عظیم لیڈر ہوگا، اور اس کے ساتھ لشکر بھی عظیم لشکر ہوگا، کیونکہ قسطنطنیہ پورے مسلمانوں کے دشمنوں کے ایک مضبوط قلعہ تھا. یہودی اور نصرانی اس قلعے سے تمام مسلمانوں کے لیے سازشیں بناتے تھے. سلطان محمد فاتح نے ایڈریناپول کا راستہ چن لیا اور ایڈریناپول کے راستے سے روانہ ہو گیا، کیونکہ وزنی توپوں کو بآسانی قسطنطنیہ پہنچانا تھا. 2 ماہ کے مسلسل جدوجہد سے ایڈریناپول کے راستے سے سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گئے. سلطان محمد فاتح نے فوج کو اکٹھا کیا گیا. فوج کا ٹوٹل تعداد 50,200 سپاہی تھے. سلطان نے فوج سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دے دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا، انہیں ثابت قدمی اور شجاعت کی نصیحت کی. جنگی لشکروں کی صفوں میں علماء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو گئی، جو ان کے شانہ بشانہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آئے تھے. علماء کی موجودگی نے سپاہیوں میں جذبہ پیدا کیا گیا. سپاہیوں کو شدید انتظار میں تھے تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر سکے. دوسرے دن سلطان نے اپنی فوجیوں کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کیا گیا. اس فوج کو 3 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کیا. سلطان نے شہر کے قریب بلند جگہوں پر سپاہیوں کو مامور کیا تاکہ پورے جنگ کا اندازہ لگا سکے. ان قلعوں کے ہر طرف توپوں کو نصب کیا گیا. ان میں اہم ترین توپ جو سب سے بڑا تھا اسے قلعے کے مین دروازے کے سامنے نصب کیا گیا. اسی دوران سلطان نے شہر کے ارد گرد کشتیوں کو پھیلا دیا گیا. جو بھی کشتی آگے بڑھتی تو وہ تباہ ہو جاتے تھے. اسی وقت عثمانی بحریہ بحر معمور میں امرا کے جزیروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. بیزنطینیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤں پر لگا دی. فوجیوں کو قلعوں پر تقسیم کر دیا اور قلعہ بندی کر دیا. عثمانی فوج نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا. محاصرہ کے ابتدائی دنوں سے عثمانی فوج اور بیزنطینی فوج کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی تھی. شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عثمانیوں ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی، بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب متعین تھے. عثمانی توپ خانہ مختلف مقامات سے شہروں پر گولہ باری کر رہا تھا. عثمانی توپ خانہ کی گولہ باری کی آواز سے بیزنطینیوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. توپ خانہ گولہ باری سے قلعے کے کئی جگہوں میں شکاف پڑ گیا، لیکن بیزنطینی فوج نے بہت جلد اسے دوبارہ تعمیر کر دیا. یورپ سے مسیحی امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی.
جنیوا سے جو امداد آئی اس میں 5 بحری جہاز بھی تھے۔ اس بحری لشکر کی قیادت جنیوا کا سپہ سالار جسٹین کر رہا تھا اور اس کے ساتھ 700 رضاکار بھی تھے جو یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان بحری جہازوں کے ساتھ عثمانی بحریہ کے ساتھ جنگ چھڑ گئی، لیکن وہ بیزنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ امداد جیسے بیزنطینیوں کے پاس پہنچ گئی تو بیزنطینیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ بیزنطینیوں نے جسٹین کو پوری فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ عثمانی بحریہ بیڑوں نے بہت کوشش کی کہ وہ شاخ زریں کے قریب پہنچ جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عثمانی حملہ آوروں نے شہر پر زوردار حملے کیے اور موت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ان حملہ آوروں میں سلطان محمد فاتح کے نام سر فہرست تھے۔ بیزنطینیوں نے شہر کو بچانے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ بیزنطینی پرماروا ہر قسم کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح شہر کو بچا سکے۔ وہ ہر طرح نقصان اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ بیزنطینیوں نے سلطان سے پیشکش کی کہ آپ کو مال، دولت اور کئی دوسرے علاقے بھی دے دیں گے، مگر آپ یہ معاشرہ اٹھا لیں۔ سلطان نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا اور سلطان نے اپنی طرف سے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ایک پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اس شہر کو اس کے حوالے کر دے۔ سلطان وعدہ کیا اگر بیزنطینی حکمران جنگ کے بغیر اس شہر کو مسلمانوں کے حوالہ کرے گا تو مسلمان کسی شہری پر ظلم نہیں کرے گا۔ سلطان کی خط کا معنی یہ تھا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ شہر میرے حوالے کر دو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شہری کے مال و جان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہ جائے گا اور امن و سلامتی کی زندگی گزارے گا، اور جس کا جی چاہے گا امن و سلامتی کے ساتھ جہاں جائے گا چلا جائے گا۔ عثمانی لشکر پوری شدت سے قلعوں پر حملے کرتے تھے۔ عثمانی فوج میں ایک لشکر تھا جس کا نام ینگ چری تھا۔ ینگ چری عثمانی فوج کی مین کمانڈو کی طرح تھے۔ ینگ چری فوج کی بہادری اور شجاعت دیکھنے کے لائق تھے۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ فوج قلعوں کی طرف بڑھتی تھی اور موت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہے تھے۔ 18 اپریل کو عثمانی توپ خانہ نے وادی لیکوس کے نزدیک قلعوں کے مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دیا۔ فوج ان شگاف کے راستہ شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی، لیکن جسٹین کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والے بیزنطینی فوج نے اس کے ساتھ جواں مردی سا مقابلہ کر دیا۔ کئی عثمانی فوج نے قلعے پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر بیزنطینی فوج نے اسے بھی ناکام کرا دیا۔ دونوں طرف کے فوج بڑی جواں مردی اور شجاعت سے لڑ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ دشمن فوج پوری طرح چوکس تھا۔ سلطان نے بھی اپنے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لگتا تھا کہ سلطان کوئی نیا منصوبہ بندی کرے گا۔ 18 اپریل کے 2 دن بعد 20 اپریل کو عثمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلیج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے۔ عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچے، لیکن مسلمانوں کی ایک نہ گئی اور یورپی جہاز لڑتے بڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان ساحل پر کھڑا دونوں بھیڑوں کے درمیان جاری یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحریہ کے امیر کے نام یہ پیغام بھیجا: ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبوا دو، انہیں غرق کر دو، اور اگر تم سے ایسا کچھ نہ ہوتا تو خود ڈوب کر مر جاؤ، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ نتیجن سلطان آگ بگولا ہو گیا
اور جب امیر البحر پانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اسے بزدل کا طعنہ دیا۔ امیر بحر جس کا نام البت الاغلا تھا بے حد پریشان تھا، لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردگی سے بڑا طعنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بول اٹھا، سلطان میں خوشی سے موت کو گلے لگاتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا داغ میرے سر پر ہو۔ میں نے اور میرے تمام ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتی ساری طاقتیں صرف کر دی، لیکن اتنے بڑے بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ گئی۔ امیر البحر کے انکوں اشکوں سے بھیگ گئے۔ اس نے اپنے امامہ کے پلوں سے انکے صاف کیے اور محمد فاتح سمجھ گیا کہ امیر البحر بے قصور ہے۔ اس سے درگزر کیا، صرف معزولی پر اتفاق کیا اور بلافت الاغلا کے بعد حمزہ بادشاہ کو عثمانیہ بحریہ کا امیر مقرر کیا۔ ناظرین، آگے پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کروں گا۔